بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل درود صفحہ نمبر 137-138 پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، واقعہ نمبر 46، جس پر عموماً غیر مقلدین بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قدم قدم پر درود پڑھ رہا ہے۔ اس سے اس عمل کی وجہ پوچھتے ہیں۔ وہ اپنے اس عمل کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حج کے لیے گیا، اس کی ماں کا انتقال وہاں ہو گیا، اس کی ماں کا منہ کالا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا، جس سے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کی ماں سے بہت سخت کوئی گناہ ہوا ہے۔ اس نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے دیکھا کہ تہامہ سے، حجاز میں ایک جگہ ہے، ایک ابر یعنی بادل آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قدم رکھا کر یا اٹھایا کر تو درود شریف پڑھا کر۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نزہۃ المجالس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب غیر مقلدین کی طرف سے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، ویڈیو کی شکل میں، کتابی شکل میں۔ آئیے، ایک غیر مقلد عالم ہیں عبید الرحمن محمدی، ان کی کتاب تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 107 پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ بات صحیح ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کے قائل ہیں۔ آگے اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فوت ہونے کے بعد چہرہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرنا کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا جواب ہم آگے انشاءاللہ دیں گے۔ اور پھر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا یہ آپ کی توہین نہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک توہین ہے۔ اور بہت سے غیر مقلدین کہتے ہیں گستاخی ہے، یہ واقعہ کفر ہے، یہ واقعہ مطلب شرک ہے اس واقعے میں۔ اس طرح کے بہت سے فتوے غیر مقلدین کی طرف سے عموماً ہوتے ہیں۔ آئیے، ضروری ہے کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ نقل کیا ہے، کون کون سے محدثین اور اسلاف کے علماء نے نقل کیا ہے، ہم آپ کے سامنے کچھ حوالے جات پیش کر دیں۔ آئیے، سب سے پہلے جو حوالہ ہے وہ حوالہ ابن بشکوال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 578 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کتاب ہے القربہ الی رب العالمین، صفحہ نمبر 95 اور 96 پر سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے، یعنی اس واقعے کو اپنے سے لے کر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تک کی پوری سند بیان کی ہے۔ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ مستفاد الرحلہ قاسم بن یوسف التجیبی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 730 ہجری، صفحہ نمبر 269-270 پر سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تیسرا حوالہ القول البدیع علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 902 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ چوتھا حوالہ بہجت النفوس والاسرار، بہجت النفوس والاسرار عبداللہ بن عبد الملک مرجانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 770 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 938 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ پانچواں حوالہ الفجر المنیر ابی حفص عمر بن ابی الیمن اللخمی فاقہانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 734 ہجری، صفحہ نمبر 35 اور 36 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ چھٹا حوالہ
الصلاۃ والبشر محمد بن یعقوب فیروزہ بیدی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 817 ہجری، صفحہ نمبر 124-125 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 7واں حوالہ حدائق اولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ، وفات 804 ہجری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 26 اور 27 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 8واں حوالہ البحر العمیق ابن ضیاء مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مکہ مکرمہ کے قاضی تھے، وفات 854 ہجری، صفحہ نمبر 259 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 9واں حوالہ شرف مصطفیٰ علامہ خرقوشی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 406 ہجری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 116 کے حاشیے پر یہ بات موجود ہے، اور یہ سعودیہ مکہ سے یہ کتاب جو ہے چھپی ہے۔ 10واں حوالہ محاسن الاخبار محمد بن شعیب ابشیری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1030 ہجری، صفحہ نمبر 143 اور 144 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ 11واں حوالہ الدر المنضود ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 974 ہجری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 247 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 12واں حوالہ نزہۃ المجالس، اسی کتاب کے حوالے سے مولانا زکریا احمد نے واقعہ نقل کیا ہے۔ نزہۃ المجالس علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 894 ہجری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 176 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 13واں حوالہ مسالک الحنفاء شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 923 ہجری، صفحہ نمبر 164 اور 165 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 14واں حوالہ الحرز المنیع علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 911 ہجری، صفحہ نمبر 122 اور 123 پر اس واقعے کو نقل کیا۔ 15واں حوالہ بذل المحصول یوسف بن عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، صفحہ نمبر 13 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 16واں حوالہ مولوی محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1204 ہجری میں فارسی میں ایک رسالہ لکھا فضائل درود پر، اور اس کتاب کا نام ہے بصائم الاظہار۔ اردو ترجمہ اس کا ہوا ہے دلائل النجات فی السلام والصلاۃ، صفحہ نمبر 55 اور 56 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ 17واں حوالہ خمسہ نصوص اسلامیہ نادرہ، یہ شعبان بن محمد آثاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 828 ہجری، صفحہ نمبر 39 اور 40 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اسلاف کے محدثین کے 17 کتابوں کے اور 17 علماء کے حوالے جات پیش کیے۔ اب غیر مقلدین سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کر کے نعوذ باللہ توہین کی ہے، تو آپ ان لوگوں پہ بھی فتویٰ لگائیے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہم نے 17 کتابوں کے 17 علماء 17 محدثین کے حوالے جات پیش کر دیے۔ اب ان کا عموماً دوسرا جو اعتراض ہوتا ہے اس واقعے پر، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے میں ہے کہ اس شخص نے اللہ سے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابر میں تشریف لائے اور ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، صحیح ہو گیا۔ تو غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناممکن ہے۔ ہم جواباً سب سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ اس واقعے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زیادہ احتمال یہی ہے کہ واقعہ خواب کا ہے، زیادہ احتمال یہی ہے کہ واقعہ خواب کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور اسی طرح کا واقعہ جو محدثین اور فضائل درود پر جو بھی کتابیں لکھی گئی اس میں موجود ہے، والد کا واقعہ، اور اسی طرح کا سیم واقعہ ہے، کچھ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان کیا ہے، قدم قدم پر ایک شخص درود پڑھتا ہے، اس سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو اپنے والد کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ والد جو ہے یعنی بیمار ہوئے
تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، لیکن اس واقعے میں صراحت ہے خواب کا. تو اس واقعے میں جس پر اعتراض غیر مقلدین کرتے ہیں عموماً، اس واقعے میں خواب کی صراحت تو نہیں ہے، لیکن ان واقعات کو سامنے رکھ کر ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ خواب کا ہے، یہ واقعہ خواب کا ہے، کیونکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کا یعنی 3 واقعات موجود ہیں اس طرح کے ملتے جلتے، جیسا کہ شرف مصطفیٰ میں علامہ خرقوشی رحمۃ اللہ نے بھی اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، یہ واقعہ خواب کا ہے. اگر یہ خواب کا ہے تو پھر تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، اگر یہ واقعہ خواب کا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی راوی بیان کرنے میں وہ الفاظ چھوڑ دیتا ہے جو یعنی دوسرے واقعات یا دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اب مسلم شریف کی ایک روایت میں تو یہ جملہ نہیں ہے، بس یہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن دوسری روایتوں میں مسلم شریف میں اضافہ ہے خواب میں دیکھا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ بھئی یہ واقعہ خواب کا ہے. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی زیادہ احتمال یہی ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے. لیکن اگر ہم اس واقعے کو خواب کا نہ مانیں، یعنی حقیقی طور پر مانیں کہ بھئی حقیقی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تب بھی اعتراض غیر مقلدین کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں، بہت سی کتابیں لکھنے والے ہیں، اور غیر مقلدین کے ہاں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ عالم ہیں مبشر ربانی صاحب. انہوں نے ایک ویڈیو میں صراحتاً یہ بات کہی ہے کہ اگر بالفرض اس واقعے کو مان لیں، یعنی ایک واقعے بارے میں کہتے ہیں، تو تب بھی یہ واقعہ خرق عادت کا ہے، یعنی اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. اللہ نے جو ہے کرامتاً ظاہر کیا ہے ان جو ہے بزرگ کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے، جس میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ خرق عادت معاملہ ہے، یہ کرامت کا معاملہ ہے. جیسے آپ نے مان لیا کہ بھئی خرق عادت کے طور پر کرامتاً ایسا ہو سکتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی خرق عادت کے طور پر کرامتاً ایسا ہو سکتا ہے. کہانیاں فرضی جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے. بالفرض اس قصے کو صحیح مان لیں، بالفرض کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب زیارت کے لیے قبر پر گئے تو امام احمد قبر سے باہر نکل کر آئے، اور ان کو پتا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے آنا ہے. انہوں نے جبہ لے کر رکھا ہوا تھا اور باہر نکل کر شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ معانقہ بھی کیا، سینے سے لگایا اور جبہ بھی ان کو پہنایا. تو یہ اگر بالفرض مان بھی لینا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ خرق عادت ہے، کیونکہ عادتاً عام روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ مرا ہوا بندہ قبر سے اٹھ کر باہر آ جائے. اگر فرض محال کہہ رہا ہوں، اس کو تسلیم بھی کریں تو کیا زیادہ زیادہ کہہ سکیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے کہ انہوں نے یہ ان کا خرق عادت ایک معاملہ ظاہر ہوا ہے. تو کرامت میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بندے کے کسب کا کرامت میں اختیار ہی نہیں ہوتا. وہ اس کے ہاتھ پر اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے رب العالمین کا اختیار ہوتا ہے. وہ ظاہر کرتا ہے کوئی خلاف روٹین واقعہ تاکہ اس بندے کی بزرگی کو لوگوں کے سامنے اس کے شرف کو بیان کر دیا جائے. یہ میرے ہاتھ میں. تیسرا جو سب سے بڑا اعتراض اس واقعے پر ہوتا ہے وہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کو چھوا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا نعوذ باللہ، اور جو ہے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جس سے یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک ان عورت کو چھوا. جبکہ اس واقعے میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک اس عورت کو چھوا ہو، ٹچ کیا ہو، بلکہ وہاں پر جو جملہ ہے کہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، تو یہ پھیرنا جو ہے اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹچ کیا ہو. غیر مقلدین پھیرنے کو ٹچ کے معنی مراد لیتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں کہ بھئی پھیرنا ضروری ہو کہ ٹچ کے معنی میں ہو. کیونکہ جو اصل میں عربی میں جو جملہ اس واقعے میں ہم اس کے انشاءاللہ لگا دیں گے
تو اس میں عربی میں جو لکھا ہوا ہے اس واقعے میں وہ یہ ہے جملہ کہ فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا، فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا۔ اب اس کا جو اردو ترجمہ جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور ایسے ہی فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهَا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تو یہ بغیر ٹچ کریے ہوئے کے معنی بھی آتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ پھیرنا ٹچ کے ہی معنی میں ہو، یعنی چھوا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو میں یہ جو فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا، اسی طرح کا جملہ حدیث سے میں پیش کروں گا جس سے ثابت ہوگا کہ اس سے ضروری نہیں کہ بھئی جب پھیرا جائے ہاتھ تو ٹچ ہی کیا جائے، کیونکہ اعتراض تو ٹچ کرنے پر ہے، اور اس واقعے میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ٹچ کیا ہو۔ آئیے ہم ذرا حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ مستدرک حاکم ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، وفات 405 ہجری، حدیث نمبر 8704، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 615 پر صحیح سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن، یعنی جب جو ہے سورج بہت قریب ہوگا اور اس کی گرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ پسینے سے تربتر ہوں گے، اور کسی کو کندھوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کمر تک، کسی کے چہرے تک، کسی کے سر سے اوپر تک۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کے اوپر پسینہ اس کو بیان کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جملہ استعمال کیا ہے جو صحابی بیان کر رہے ہیں، فَأَمَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَأَمَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ۔ اب صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا بغیر ٹچ کیے ہوئے، فَأَمَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، یعنی بغیر ٹچ کیے ہوئے۔ صحابی بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا ہے بغیر سر کو ٹچ کیے ہوئے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے یہاں پہ بھی یہی جملہ ہے، واقعی کیا جملہ ہے، فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا، وہاں پر جو مولانا زکریا ہم تو ترجمہ کیا ہے کہ پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اسی طرح یہاں پہ بھی حدیث میں ہے فَأَمَرَّ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرا، لیکن صحابی کہہ رہے ہیں یہ پھیرنا اس طرح سے تھا کہ بغیر سر کو ٹچ کیے ہوئے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں جو یہ واقعہ ہے فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا، یہ بغیر ٹچ کیے ہوئے پھیرنا ہے، یہ بغیر ٹچ کیے ہوئے پھیرنا ہے۔ اگر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں نہیں ٹچ کرنا ہے یہاں پر ہے، تو ایسا عربی جملہ لا دیں، یا یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا ہو۔ ہم نے اس حدیث سے الحمدللہ پیش کر دیا کہ فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا بغیر ٹچ کے ہوئے بھی ہاتھ پھیرنے کا آتا ہے، اور مستدرک حاکم سے صحیح سند کے ساتھ الحمدللہ ہم نے پیش کر دیا۔ تو یہ غیر مقلدین عموماً جو اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ نامحرم کو چھوا، کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اردو جو جملہ ہے نا پیٹ پر ہاتھ پھیرنا، اس سے یہ اپنی طرف سے مراد لیتے ہیں، اس سے نعوذ باللہ من ذالک ٹچ کرنا ہے، جبکہ پھیرنا ضروری نہیں ٹچ کے معنی ہو، ٹچ کے معنی میں ہو۔ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے مستدرک حاکم سے صحیح سند کے ساتھ حدیث پیش کر دی۔ باقی جس کو اگر تفصیلاً جواب چاہیے اس واقعے پر، الحمدللہ میں نے 2 ویڈیو اس پر بنا رکھی ہے جو میرے چینل پر موجود ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اب آئیے ہم خلاصہ بحث بیان کرتے ہیں۔ غیر مقلدین جو عموماً یہ کہتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ من ذالک کی واقعہ نقل کر کے گستاخی کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سے محدثین نے، بہت سے علماء نے فضائل درود پر کتابیں لکھی، انہوں نے بھی یہ واقعہ نقل کیا، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر دیا۔ اگر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کرنے میں گستاخ ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جو 17 محدثین اسلاف کے بڑے بڑے محدثین ہیں، ذرا ان پر بھی توہین، گستاخی، کفر کا فتویٰ لگائیں، اور یہ بتائیں کہ بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی گستاخ تھے۔ دوسری بات، یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور اس پر غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں ناممکن ہے، ہم نے یہ بیان کر دیا کہ غیر مقلد علی مبشر ربانی صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ خرق عادت کے طور پر بطور کرامت ممکن ہے، اور ہم بھی یہ واقعہ کرامتاً مانتے ہیں، خرق عادت کے طور پر مانتے ہیں، ہم اس کو عادت نہیں مانتے بلکہ کرامتاً اور خرق عادت کے طور پر مانتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کو چھوا ہے،
ٹچ کیا ہے. ہم نے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو جملہ ہے فضائل اعمال کے واقعے میں فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا اور اس طرح فَأَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهَا، اس سے ٹچ کے معنی میں نہیں آتا. ہم نے حدیث پیش کی کہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہاتھ پھیرا جائے تو ٹچ کے ہی معنی میں ہو. ہم نے مستدرک حاکم سے پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن پھیرنا اس طرح سے صحابی کہہ رہے ہیں کہ بغیر سر کو ٹچ کیے ہوئے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی جو ہاتھ پھیر دیں بغیر ٹچ کیے ہوئے اور جو ہے چہرہ روشن ہو جائے، پیٹ کا ورم دور ہو جائے، یہ ناممکن نہیں ہے. خرق عادت کے طور پر ممکن ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. باقی جس کو تفصیلاً جو ہے جواب دیکھنا ہے، میری 2 ویڈیو ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضد اور تعصب سے بچائے. آمین ثم آمین.